بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 6 کلاس عزیز طلبہ، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلبہ، آج اردو بی کے لیکچر میں ہم نے فعل، فاعل اور مفعول کے بارے میں پڑھائی کرنی ہے۔ آپ کی گرامر کے صفحہ نمبر 34 پہ فعل، فاعل اور مفعول موجود ہیں۔ گرامر کا صفحہ نمبر 34 کھول لیں۔ جی عزیز طلبہ، فعل، فاعل اور مفعول، یہ ہمارا آج کا عنوان ہے گرامر میں۔ سب سے پہلے ہم فعل کا مفہوم جانتے ہیں، فعل کی تعریف جانتے ہیں کہ فعل کیا ہے۔ گرامر کی زبان میں وہ کلمہ جو کسی کام کا کرنا ہونا زمانے یا وقت کے ساتھ ظاہر کرے فعل کہلاتا ہے۔ دوبارہ دہرا رہی ہوں، گرامر کی زبان میں وہ کلمہ جو کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے یا وقت کے ساتھ ظاہر کرے فعل کہلاتا ہے۔ مثلا خالد نے آم کھایا، زاہدہ کتاب پڑھتی ہے، اصغر خط لکھے گا۔ ان مثالوں میں کھایا، پڑھتی ہے اور لکھے گا فعل ہیں۔ جی عزیز طلبہ، یہ جملے جو سے ہیں ان میں ہم نے فعل کا مطلب جانا کہ فعل کیا ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایسا کام جو آپ کی حرکت کو ظاہر کرے آپ کا فعل کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اگلا ہے فاعل اور مفعول۔ ان کی تعریف کیا ہے؟ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، جبکہ جس شخص یا چیز پر کام کا اثر پڑے یا جس پر کوئی کام واقع ہو اسے مفعول کہتے ہیں۔ مثلا اوپر کی مثالوں میں خالد، زاہدہ اور اصغر فاعل ہیں، جبکہ آم، کتاب اور خط مفعول ہیں۔ ان مثالوں کو ہم دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ خالد نے آم کھایا۔ اب اس جملے میں ہمارے پاس خالد جون سا ہے وہ فاعل ہے کیونکہ وہ کام کر رہا ہے۔ کیا کام کر رہا ہے؟ وہ آم کھا رہا ہے، تو کھایا جون سا ہے وہ فعل ہے اور آم ہمارے پاس مفعول ہے۔ اسی طرح اگلا جملہ ہے ہمارے پاس زاہدہ کتاب پڑھتی ہے۔ زاہدہ ہمارے پاس فاعل ہے، کتاب مفعول ہے، پڑھتی ہے فعل ہے۔ اصغر خط لکھے گا، اصغر فاعل ہے، خط مفعول ہے اور لکھے گا فعل ہے۔ جی ان مثالوں سے آپ کو فعل، فاعل اور مفعول کے درمیان میں تعلق اور فرق پتہ چل گیا ہوگا۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے ہم کتاب کا جو مشق ہے اس کو کرتے ہیں۔ مندرجہ ذیل جملوں میں سے فعل، فاعل اور مفعول چنیے۔ جی ہمارے پاس جملہ نمبر 1 ہے، ڈرائیور نے کار سٹارٹ کر دی۔ اب سٹارٹ کر دی یہ ایکشن ہے، آپ کا کوئی حرکت ہے جس میں آپ ظاہر کر رہے ہو کہ سٹارٹ کرنا فعل ہے۔ فاعل آپ کے پاس ڈرائیور ہے کیونکہ وہ کام کر رہا ہے۔ کیا کام کر رہا ہے؟ کار کو سٹارٹ کر رہا ہے۔ کار مفعول ہے کیونکہ اس پہ کام واقع ہوا ہے۔ اسی طرح شاہد سائیکل چلا رہا ہے۔ اب چلا رہا فعل ہے، شاہد کام کر رہا ہے وہ فاعل ہے، سائیکل پہ کام واقع ہو رہا ہے اس لیے یہ مفعول ہے۔ حمید نے کتے کو پتھر مارا۔ پتھر مارا فعل ہے، کس نے مارا؟ حمید نے مارا، یہ فاعل ہے۔ کس کو مارا؟ کتے کو مارا، تو کتا ہمارے پاس مفعول ہے۔ آقا نے غلام کو بلایا۔ بلایا جون سا ہے وہ فعل ہے، کس نے بلایا؟ آقا نے، یہ فاعل ہے۔ کس کو بلایا؟ غلام کو، تو غلام ہمارے پاس مفعول ہے۔ گھوڑا بہت تیز بھاگتا ہے۔ بھاگتا ہے آپ حرکت کو ظاہر کر رہا ہے، یہ فعل ہے۔ کون بھاگتا ہے؟ گھوڑا۔ کیسے بھاگتا ہے؟ تیز۔ تیز بھاگنا جون سا ہے، تیز لفظ جون سا آپ کا مفعول ہے۔ جی عزیز طلبہ، آپ کو فعل، فاعل، مفعول کا فرق اور ان مثالوں سے ان کی بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کی تعریف بہت اچھی طرح سے آپ نے یاد کرنی ہے اور سمجھنا ہے۔ اس کے علاوہ آج کا ہمارا دوسرا کام متشابہ الفاظ ہیں جو کہ آپ کی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 67 پر موجود ہیں۔ جی عزیز طلبہ، الفاظ کے جوڑے یا متشابہ الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کہ بولنے میں ایک جیسے محسوس ہوتے ہیں، یعنی کہ روزمرہ کی بول چال میں بہت سے الفاظ ہم ایسے بولتے ہیں جو کہ ہمیں ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں، لیکن جب ہم ان کا معنی دیکھتے ہیں تو وہ معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ انہیں ہم الفاظ کے جوڑے کہتے ہیں یا پیئر آف ورڈز انگلش میں کہتے ہیں، ہم آواز الفاظ بھی کہتے ہیں۔ اب ہم نے کچھ الفاظ منتخب کیے ہیں، ان کی ہم پڑھائی کریں گے۔ ہمارا پہلا لفظ ہے آلہ، نمبر 1 پہ ہے آلہ۔ اوزار کو کہتے ہیں لیور ایک مفید آلہ ہے۔ پھر دوسرا لفظ ہمارے پاس ہے اعلیٰ۔ اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے بلند، اعلیٰ کردار شرافت کی علامت ہے۔ دوسرا لفظ ہمارے پاس دو ایک جیسے الفاظ تھے، ان کو ہم متشابہ الفاظ کہیں گے۔ ہمارے پاس دوسرا جو پیئر ہے، دوسرا جو جوڑا ہے الفاظ کا، اس میں ہمارے پاس لفظ ہے عام،
مشہور یا معمولی چیز، نیکی عام کرو، برائی کا راستہ روکو۔ نمبر 2 پہ ہے یہ، اس کا ہی متشابہ لفظ ہے آم۔ آم ایک پھل کو کہتے ہیں۔ مرزا غالب نے فرمایا آم میٹھے ہوں اور بہت ہوں۔ یہ آپ نے اسی طرح سے یاد کرنا ہے۔ الفاظ کا تیسرا جوڑا ہمارے پاس ہے صدا اور صدا۔ صدا کا مطلب ہے آواز۔ فقیر گلی میں امداد کرنے کی صدا لگا رہا تھا، اور صدا ہمیشہ، بعض درخت صدا ہرے بھرے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا جو پیئر ہے، چوتھا جوڑا ہمارے پاس ہے قابل اور کابل۔ کابل افغانستان کا دارالخلافہ اس کو کہتے ہیں۔ ہلری کلنٹن نے کابل کا دورہ کیا، اور کابل لائق شخص کو کہتے ہیں، ذہین بندے کو کہتے ہیں۔ ہمارے سائنسدان بہت قابل ہیں۔ نمبر 5 پہ ہمارے پاس ہے شیر اور شیر۔ شیر طاقتور جانور، شیر کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اور شیر منظوم جملہ جو شاعری میں آپ استعمال کرتے ہیں اس کو ہم شعر کہتے ہیں۔ اس شعر کو آسان لفظوں میں تشریح کریں۔ اگلا جو ہے ہمارے پاس وہ ہے بچا اور بچہ۔ چھٹے نمبر پہ یہ 6 الفاظ ہیں، متشابہ لفظ 6 ہیں جو آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں۔ بچا کا مطلب ہے رہ گیا، وہ زخمی ہونے سے بال بال بچا۔ اور بچہ جو ہے آپ کا کم عمر لڑکے کو کہتے ہیں، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ طاہر ابھی بچہ ہے، وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جی عزیز طلباء، آج اردو بی کے لیکچر میں آپ نے فعل، فاعل، مفعول کے بارے میں پڑھا۔ اس کے علاوہ آپ نے متشابہ الفاظ کے بارے میں پڑھا کہ متشابہ الفاظ کیا ہوتے ہیں۔ ان کو ہم انگلش میں پیئر آف ورڈز بھی کہتے ہیں، اور یہ بولنے میں ایک جیسے لیکن معنی کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ تمام الفاظ اور فعل فاعل کی تعریف آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔